حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے ہمارا حق اور فرض ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ لیکن بعض ایام اور اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ہم سے اپنا ذکر کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان اوقات میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، گویا وہ دن ہیں ہی اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے۔ انہی بابرکت ایام میں سے جو دن ہم گزار رہے ہیں یہ دن بھی ہیں، بلکہ ان بابرکت ایام کا آج آخری دن ہے۔ قرآن مجید نے ان ایام کو ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید نے انہیں ایام معدودات کہا ہے، اہل عرب انہیں ایام تشریق کہا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایام منا بھی کہا ہے، کیونکہ حجاج کرام عرفات سے جب فارغ ہو جاتے تو پھر ان کا قیام آخر تک منا کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے ان ایام کو ایام منا بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام معدودات، ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور حکم یہ دیا ہے کہ انہا ایام اکل و شرب، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، اور آپ نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے۔ گویا ہمیں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے، کھانے اور پینے کی ترغیب دے کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی یاد پر تعاون حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے کہ ہم کھائیں اور پئیں، اور اس کھانے پینے سے ہم اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد پہ تعاون حاصل کریں، ہمارے اندر قوت اور طاقت موجود رہے، اور ہم بکثرت اللہ کو یاد کر سکیں، اللہ کا ذکر کر سکیں۔ تو لہٰذا یہ تشریق کے دنوں کا آج آخری دن ہے جس کا کچھ حصہ باقی ہے۔ ان دنوں کے اندر خاص وظیفہ جو ذکر کا ہے وہ تکبیرات ہیں، لہذا جو وقت باقی ہے بکثرت تکبیرات بلند کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اور اسی طرح اذکار میں سے ایک خاص ذکر جو اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں ذکر کیا ہے، بعض سلف جو ہیں وہ ان دنوں میں اس کے کرنے کے بھی قائل تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم عرفات سے واپس آ جاؤ تو تم اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، مکہ کے لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر مداق کے اندر میلے منعقد کیا کرتے تھے، اور اپنی آباء و اجداد کے کارناموں پہ فخر کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو، اس انداز سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ فرمایا لوگ دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو خالصتاً دنیا کے طالب ہیں، وہ اللہ سے مانگتے اللہ ہمیں جو کچھ دینا دنیا میں دے دے، اللہ فرماتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور کچھ وہ ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو اللہ سے دنیا میں بھی حسنہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایام منا کے سیاق میں کیا ہے، اس لیے بعض سلف جو ہیں ان دنوں میں بطور خاص یہ دعا پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ بڑی خوبصورت اور جامع دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا و آخرت کی جتنی بلائیاں ہیں، جتنی خیر ہے، ساری کی ساری اس دعا کے اندر سمیٹ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے۔ تو اس لحاظ سے ابھی جو کچھ وقت باقی ہے کوشش کریں کہ تکبیرات پڑھنے کے ساتھ ساتھ، ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ، بطور خاص غروب آفتاب تک گاہے گاہے اس دعا کا آپ ورد کرتے رہیں، وظیفہ کرتے رہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ذکر کا اہتمام بھی کریں، اور ہمارے لیے تو شریعت نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ بہت سارے کاموں میں ہمیں
خیر اور اچھائی کے کاموں میں ہمیں ذکر بتا دیا گیا. ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پینے لگتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر سے نکلنے لگتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا ذکر بتایا گیا ہے. عام طور پہ ہم ایسے یعنی کہ مواقع پہ غفلت سے کام لے جاتے ہیں، لیکن ابھی کوشش کریں چونکہ یہ ذکر کے ایام ہے تو ایسے مواقع پہ بھی ذکر جو ہے وہ مس نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ یاد دہانی کے ساتھ، فکر کے ساتھ ذکر کا اہتمام ہو. حتیٰ کہ بالخصوص کھانے پینے کا ویسے بھی دن ہے، جب بھی آپ کو چیز کھانے لگے، پینے لگیں، آج مغرب تک، سورج غروب ہونے سے پہلے تک، تو کوشش کریں ہر لقمے پہ، ہر پانی کے گھونٹ پہ اللہ کی تعریف کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یاکل الاکل فیحمدہ علیہ. اللہ اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے، اللہ اس بندے پہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ جب بھی کوئی لقمہ لیتا ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. او یشرب الشرب فیحمدہ علیہ، پانی کا کوئی گھونٹ حلق سے نیچے اتارتا ہے تو اس پہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. تو آج کوشش کریں کہ جب آپ کھانا کھانے لگیں، ابھی دوپہر کا وقت ہے، بہت سارے لوگ دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ چائے شائے کا دور چلے گا یا شام تک آپ کچھ بھی کھائیں پئیں، تو بطور خاص آج کے دن اس حدیث پہ عمل بھی کر لیں کہ جب بھی آپ کو لقمہ لیں تو ساتھ الحمدللہ پڑھ لیں، پانی کا گھونٹ پئیں الحمدللہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. تو یعنی اس طرح اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا. اور عمومی طور پہ چونکہ یہ ایام ذکر ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو کثرت سے مقصود ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.